السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلی صفوں میں آ جاؤ، جو باہر باتیں کر رہے وہ بھی آ جاؤ، بہت قیمتی باتیں ہو رہی ہے، آپ کے مذاکروں سے انشاءاللہ یہ افضل رہے گا۔ عزیز ساتھیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان اشرف المخلوق ہے، یعنی تمام مخلوقات میں اشرف ہے۔ دوسری جتنی مخلوقات ہے وہ انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ اعلیٰ ہے، اشرف ہے، بزرگ ہے، اس کے اندر صفات بہت ہیں انسان میں، اور اللہ نے انسان کو مردوں میں بھی پیدا کیا، عورتوں میں بھی پیدا کیا، مرد اور عورت دونوں انسان ہیں، اور انسان کی تخلیق ایک خاص رشتے سے، ایک خاص بندھن سے ہوتی ہے، جس کو اسلامی شریعت نے نکاح کہا ہے۔ نکاح کے بغیر جو اولادیں پیدا ہوتی ہیں وہ حرامی ہوتی ہے، اور اس سے سب کو گھن آتی ہے۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ حرامی اولاد جب پیٹ میں پنپتی ہے تو لڑکیاں اس کو کسی کوڑا دان میں پھینک کر بھی آتی ہے، اور ایک دم خفیہ رکھتی ہے، یہ شرم آتی ہے اس کو کہ میں انسان ہوں، اتنی اشرف مخلوق ہوں، اس کے باوجود میں نے اتنا بڑا گناہ کیا انسانیت کے خلاف۔ اس کے دل میں، بھلے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اللہ کو مانتے ہو کہ نہ مانتے ہو، لیکن انسانیت کا جو فطرت ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتی کہ میں نے یہ گناہ جو کیا بغیر نکاح کے، اللہ کی ایک مخلوق کو پیدا کیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی کو تہذیب کہا گیا، اسی کو سماج کہا گیا، اسی کو سنسکرتی کہا گیا۔ ہمارے ہندوستان میں پچھلے 1000-2000 سال سے یہ تہذیب عمل میں ہے، کوئی بھی مذہب کا ہو، لیکن نکاح کے بندھن میں جڑتا ہے اور معاشرہ اور سماج اس کو قبول کرتا ہے۔ ہر ایک کے طریقے الگ ہیں، ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے ایجاب و قبول اور مہر کی ادائیگی، یہ ضروری ہے، اور 2 گواہ کا ہونا، اور پھر خطبے کا پڑھنا مولوی صاحب کا، اور ان کو ایجاب اور قبول کروانا، لڑکا اور لڑکی کو، دولہا اور دلہن کو، یہ ہمارا نکاح کا طریقہ ہے، یہ ضروری ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جو مہر جو فرض ہے، عورت کا حق ہے، نہ اس کے ماں باپ کا اس میں حق ہے، نہ اس کے بھائی کا حق ہے، نہ بہن کا حق ہے، اس مہر کو طے کرنے میں ہم بھول جاتے ہیں۔ جب نکاح پڑھنے بیٹھتا ہے دولہا، تب مولوی صاحب پوچھتے ہیں نکاح کتنے لکھوں، تو وہ دولہا بھی ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، اپنے سسرال والوں کو دیکھتا ہے کہ تمہاری لڑکی کا کتنی مہر، حالانکہ شریعت میں سب کی مہریں طے ہیں، جس کو کفو کہا جاتا ہے کہ اس برابر کی لڑکیوں کا مہر کتنا ہونا چاہیے، اور کتنے ایسے مالدار ہیں اپنا فخر دکھانے کے لیے اور اپنا عجب دکھانے کے لیے 10 تولہ سونا مہر، 1 کلو سونا مہر، 11 لاکھ روپے مہر، پھر کہاں دینی ہے؟ معافی تو کرانا، ایک مرتبہ قبضے میں تو آنے دو عورت کو، نہیں وہ عورت کا حق ہے اور آپ کو دینا فرض ہے۔ اور مسئلے پوچھنے والے بھی ایسے مسئلے پوچھتے ہیں مفتیان کرام کو
عورت مر گئی، میاں زندہ ہے اور ابھی تک مہر نہیں دی، تو کیا وہ اس کی میت کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے مہر معاف کر دے؟ اب وہ تو مر گئی، اس کا سانس نہیں چلتا، وہ انسان نہیں ہے، وہ ناش ہے، وہ کیسے تجھے معاف کرے گی؟ مول صاحب آنو شو کروانا، میں نے مہر نہیں دی تو ابھی تک کیا کیا تھا؟ پہلی رات سے لے کے آج تک مر گئی، وہاں تک کیا کیا تم نے؟ اب بھگت، قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہونے والا ہے، وہ تجھ سے مطالبہ کرے گی کہ اس نے بہت محبت سے مجھ کو چھیترا کہتے ہیں پھنسایا، دنیا میں تو میں اس کے ساتھ رہی، میں نے اپنے آپ کو قربان بھی کر دیا، لیکن اس نے اس کا حق مجھے نہیں دیا، میرا جو حق تھا مجھے نہیں دیا۔ حقوق اور فرائض پر دنیا قائم ہے، اور اسی سے یہ نکاح کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے اور انسان سماج میں آتا ہے، وہ بچہ بھی سمجھتا ہے کہ میرے دادا ہے، یہ میرے نانا ہے، یہ میرے ماموں ہے، یہ میرے چچا ہے، مجھے چچا کے گھر رہنا ہے، مجھے دادا کے گھر رہنا ہے، چاہے عورتیں لاکھ کوشش کرے، نانا ماما پلا تو نہیں پڑا، ماما۔ یہ معاشرے میں بگاڑ قائم کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے جو مذاکرے ہوتے ہیں روزانہ کے، بات چیت جو ہوتی ہے گھروں میں، باہر، سماج میں، اس میں میں خاص کہتا ہوں، بہت مطالعہ کیا ہے میں نے، عورت کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا تھا؟ عورت کو اتنا گھٹیا کہ اس کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے، یا تھوڑا بہت پال کے 2-3 سال کے بعد اس کو گڈھا کھود کر زندہ دفنا دیتے۔ یہ معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا، اور آج تو اس سے بھی خراب معاشرہ ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کو۔ جہاں حمل ٹھہرا، ڈاکٹروں سے چیک کراؤ، سونوگرافی کراؤ، اس میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی، اور وہ ہم کو عورتیں پوچھتی بھی نہیں، اور ایسے ڈاکٹر بھی تیار بیٹھے ہوتے ہیں، بھلے قانون کچھ بھی بنا ہو، لاؤ اس کو گرا دے، وہ ڈاکٹر کہتا ہے ابھی نہیں، 4 مہینے کے بعد آنا، 4 مہینے کے بعد اس کی ہڈی، پسلی، بوٹی سب اندر جمع ہو گیا ہوتا ہے، اور روح کے داخل ہونے کا زمانہ آ جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو گرا دیتے ہیں، ایبورشن جس کو کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رحم مادر میں بیٹیوں کو قتل کرنا، کسی مذہب کی تہذیب میں یہ نہیں ہے، پھر بھی ہماری عورتیں کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے عورتوں کو بچپن ہی سے تانے دینا شروع کیا، یہ تو عورت ہے۔ دوسری بات بتاؤں معاشرے کی بگاڑ کی، کیا عجیب معاملہ ہے، وہ مرد، وہ نکاح پڑھنے والا ہیجڑا ہے جو اپنے ماں باپ کو یوں کہے کہ میں نکاح تب تک نہیں پڑھوں گا کہ میرے جہیز میں 3 لاکھ کا سامان نہ آوے یا 10 لاکھ کا سامان نہ آوے۔ میرے پاس ایسے واقعات ہیں، ایک میرا دوست بہت قریبی، اس کی بچی 30 سال کی ہو گئی، اس کا نکاح نہیں ہوا۔ مجھے اس نے کہا کہ مجھے یہ غم ہے کہ اس کا کوئی مانگا نہیں آتا، کوئی دعوت دینے نہیں آتا نکاح، اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میرے گھر میں پڑھی ہے، پردے سے ہے، تعلیم یافتہ ہے، سب کچھ۔ تو میں کہا ہوا کیا تھا یوں کہ دیکھیں جب یہ 22 سال کی تھی تو ایک مانگا آیا تھا، سب کچھ طے ہو گیا، نکاح، شادی، رخصتی سب طے ہو گیا، لیکن شادی کے 2 دن پہلے اس کے باپ نے کہا کہ 3 لاکھ چاہیے۔ کیا ہمارے بچے، ہمارے لڑکے، ہمارے نوجوان اتنے کمزور ہیں کہ ہم نان نفقہ عورتوں کو نہیں دے سکتے، کما نہیں سکتے، ان کو کھلا نہیں سکتے؟ عورتیں تو کمزور ہیں، آپ خود کہتے ہیں ناقصات العقل ہے، اس کی عقل ایڑی کے نیچے ہے، اور وہ بہت کمزور ہے، ڈھابی پسلی سے پیدا ہوئی۔ یہ سب تانے عورتوں کو دیتے ہیں ہم۔ تو آپ تو قوامون علی النساء ہیں، آپ تو زبردست ہیں، آپ اپنے ماں باپ کو کیوں سمجھاتے ہو کہ مجھے نکاح تب کرنا ہے جب اس کی طرف سے مال آئے، اس کی طرف سے مکان آئے، اس کی طرف سے گاڑی آئے؟ آپ کے اندر طاقت نہیں ہے کمانے کی، اسی لیے میں اس کو ہجڑا بولتا ہوں۔ اور پھر وہ عورت کے بس میں ہمیشہ رہنا پڑتا ہے، اس کا غلام بن کر رہنا پڑتا ہے۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی کہ غلام بھی اگر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک غلام تحفے میں دے دیا،
मजबूत था, आपने उसको आज़ाद कर दिया। पहले ऐसा होता था, गुलाम नौकर गुलाम बनाते आते थे, मालिक होते थे। अब ये निकल गया मुआशरे में से ये रिवाज, लेकिन वो गुलाम बहुत मजबूत था, खिदमत करता था, कमाता था, अच्छी खिदमत करता था, पहलवान हट्टा कट्टा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, जा मैंने तुझे आज़ाद किया, अब कमा और खा, जहाँ चाहे शादी कर, तू अपना मुआशरा बना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उस गुलाम ने कहा, मैं आपके पास से कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे आपने आज़ाद कर दिया, मैं आज़ाद हूँ लेकिन मैं आपके साथ ही रहूँगा, आपकी खिदमत करूँगा। ऐसे नौजवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गुलाम भी पैदा हुए। ये अजान जो होती है, अजान को मस्जिद में लोगों को बुलाने के लिए अजान होती है, लेकिन जब नमाज आई उसके बाद मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि भाई कैसे बुलाया जाए। तो साथियों ने मशवरा किया कि भाई कोई घंटा बजा दो, तो क्या नहीं, ये यहूदियों का। कोई ने कहा कि सीटी बजा दो, लेकिन नहीं, ये मौजूसियों का तरीका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबको कहा कि इस्तिखारा करो, सब सहाबा को कहा। चुनांचे बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख्वाब में आया इस अजान के जुमले, अल्लाहु अकबर, जोर से बुलंद आवाज़ से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो ख्वाब सुनाया गया तो आपने कहा, बस यही तरीका होना चाहिए, आप खड़े हो जाओ बाहर और अजान दो। तो जो बिलाल ने अजान दी, मदीने में कोहराम मच गया था। ऐसे नौजवान, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ही में ऐसे, वो बिलाल हबशी भी तो गुलाम थे, लेकिन जब बात आती मुआशरे की, समाज की, आगे बढ़ने की, तो ऐसे खड़े होते थे कि भाई मैंने इस्तिखारा किया, मुझे ख्वाब आया। तो समझे भाई, औरतों को हकीर मत समझो और औरतों के पैसों पर नाज नखरे न दिलाओ, अकड़ मत करो, अपनी कमाई से औरतों को खिलाओ। मौलवियों से पूछो, उलमाए किराम से पूछो, ये जितने फसाद और झगड़े होते हैं मुआशरे में और समाज में, इसकी बुनियादी जड़ ये है कि तुम औरतों की कमाई खाते हो और वहीं से शुरू करते हो निकाह से कि जहेज ला। अल्लाह माफ़ करे मुझे और आपको सुन्नतें पढ़ने।